بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو آج جو ہم سبق پڑھنے والے ہیں وہ ہے قصص النبیین سے، اور آج کے سبق کا ہیڈنگ ہے بین یعقوب و ابنائہ۔ تو چلیے سبق شروع کرتے ہیں۔ بین یعقوب و ابنائہ یعنی یعقوب علیہ السلام اور ان کے لڑکوں کے درمیان میں۔ ورجعوا الی ابیہم، وہ لوگ لوٹے، الی ابیہم اپنے والد صاحب کے پاس، یعنی اپنے والد صاحب کے پاس وہ لوگ لوٹے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا کہ تم لوگ بنیامین کو اپنے والد صاحب کے پاس لے کر کے آؤ، تو وہ لوگ اپنے والد صاحب کے پاس پہنچ گئے ہیں۔ وَأَخْبَرُوهُ بِالْخَبَرِ، اور ان لوگوں نے ان کو اطلاع دی، ان کو خبر دی۔ وَقَالُوا لَهُ، اور ان لوگوں نے ان سے کہا، أَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا، آپ ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے۔ ارسل یرسل، ارسالن کے معنی بھیجنا، ارسل یہ فعل امر کا صیغہ ہے، معنا ہمارے ساتھ، اخانا ہمارے بھائی کو، تو آپ ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے۔ وَإِلَّا، ورنہ، لا نجد خیرا عند العزیز، کہ ہم عزیز مصر کے پاس کوئی بھلائی نہیں پائیں گے، یعنی کوئی مال، کوئی منافع نہیں پائیں گے عزیز مصر کے پاس۔ وَطَلَبُوا مِن یعقوب بنیامین، ان لوگوں نے یعقوب علیہ السلام سے مطالبہ کیا بنیامین کا، یعنی ان لوگوں نے یعقوب علیہ السلام سے بنیامین کو مانگا، طلب کیا۔ وقالو، اور ان لوگوں نے کہا، انا لہو لحافظون، کہ ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، یعنی ہم لوگ اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ قال یعقوب، یعقوب علیہ السلام نے کہا، هل آمنکم علیہ، میں تم لوگوں پر بھروسہ نہیں کروں گا، علیہ اس کے سلسلے میں، یعنی بنیامین کے سلسلے میں۔ علیہ میں جو ہی ضمیر ہے وہ لوٹ رہی ہے بنیامین کی طرف، کہ میں تم لوگوں پر بنیامین کے سلسلے میں بھروسہ نہیں کروں گا، الا مگر، کما امنتکم، جیسا کہ، کما کے معنی جیسا کہ، امنتکم تم لوگوں پر بھروسہ کیا، علی اخیہ اس کے بھائی کے سلسلے میں، من قبل اس سے پہلے، اس کے بھائی مطلب یوسف علیہ السلام کے سلسلے میں، تو میں تم لوگوں پر بھروسہ کرنے والا نہیں ہوں مگر اتنا ہی جتنا کہ اس کے بھائی یعنی یوسف علیہ السلام کے سلسلے میں اس سے پہلے تم لوگوں پر بھروسہ کیا۔ اس کا مطلب یہ کہ میں تم لوگوں پر بھروسہ کرنے والا نہیں۔ هل نسیتم قصۃ یوسف، کیا تم لوگوں نے یوسف علیہ السلام کا قصہ بھلا دیا؟ کیا تم لوگ یوسف علیہ السلام کا قصہ بھول گئے؟ اتحفظون بنیامین، کیا تم لوگ بنیامین کی حفاظت کرو گے؟ کما حفظتم یوسف ہے، جیسا کہ تم لوگوں نے یوسف علیہ السلام کی حفاظت کی۔ اللہ خیر حافظا، اور اللہ تبارک و تعالی بہترین حفاظت کرنے والے ہیں۔ وہو ارحم الراحمین، اور وہ ارحم الراحمین ہے، یعنی رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ وَوَجَدُوا مَا لَهُمْ فِي مَتَاعِهِمْ، اور ان لوگوں نے پایا، مَا لَهُمْ اپنا مال، فی متاعہم اپنے سامان میں، یعنی وہ جو اپنے ساتھ میں پیسہ لے کر کے گئے تھے، عزیز مصر نے ان کے سامان میں ان کا پیسہ واپس کر دیا، سامان بھی دیا اور ساتھ میں پیسہ بھی واپس کر دیا۔ فَقَالُوا لِأَبِيهِمْ، تو ان لوگوں نے اپنے والد صاحب سے کہا، إِنَّ الْعَزِيزَ رَجُلٌ كَرِيمٌ، کہ عزیز مصر رجل کریم ایک شریف آدمی ہے، قد رد مالنا، انہوں نے ہمارے مال کو لوٹا دیا ہے، ولم یاخذ منا ثمنا، اور انہوں نے ہم سے کوئی قیمت نہیں لیا ہے، کوئی مال نہیں لیا ہے، ولم یاخذ منا، اور انہوں نے نہیں لیا ہے ہم سے، ثمنا کوئی قیمت۔ ارسل معنا بنیامین، تو آپ ہمارے ساتھ بنیامین کو بھیج دیجئے، ناخذ حقہ، ہم ان کا حق بھی لیں گے، ان کا حصہ بھی لیں گے، ناخذ حقہ ایضاً، ہم ان کا حق بھی لیں گے، ان کا حصہ بھی لیں گے، یعنی ہم اپنا حصہ لے کر کے آئے ہیں اور بنیامین کو ساتھ میں لے کر کے جائیں گے، اور ان کا جو حصہ بنتا ہے وہ بھی ہم ساتھ میں لے کر کے آئیں گے۔ قال لهم یعقوب، یعقوب علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا، لن ارسلہ معکم، میں ہرگز اس کو نہیں بھیجوں گا، معکم تمہارے ساتھ، یعنی میں بنیامین کو تمہارے ساتھ ہرگز نہیں بھیجوں گا، حتی تواہدوا اللہ، یہاں تک کہ تم لوگ اللہ سے معاہدہ کرو، اللہ سے عہد کرو، انکم ترجعون بہ، کہ تم لوگ اس کو لے کر کے لوٹو گے، الا ان تغلبوا علی امرکم، مگر یہ کہ تم لوگ اپنے کام پر مجبور رہو یا مجبور کر دیے جاؤ۔ وعاہد اللہ، اور ان لوگوں نے اللہ سے معاہدہ کیا۔ وقال یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام نے کہا، اللہ علی ما نقول وکیل، کہ اللہ تبارک و تعالی نگہبان ہے، اللہ وکیل، اللہ تبارک و تعالی نگہبان ہے، علی ما اس چیز پر، نقول جو ہم کہہ رہے ہیں، یعنی ہم جو معاہدہ کر رہے ہیں،
اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر نگہبان ہے، اس کو دیکھ رہا ہے۔ وقال یعقوب لبنیہ، یعقوب علیہ السلام نے اپنے لڑکوں سے کہا، یا بنی، اے لڑکے، لا تدخلوا من باب واحد، تم لوگ داخل نہ ہونا، لا تدخلوا، تم لوگ داخل نہ ہونا، من باب واحد، ایک دروازے سے، یعنی جب عزیز مصر کے پاس جانا تو تم لوگ ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، وادخلوا من ابواب متفرقۃ، بلکہ تم لوگ داخل ہونا من ابواب متفرقۃ، متفرق الگ الگ دروازوں سے۔ بنیامین عند یوسف، بنیامین یوسف علیہ السلام کے پاس۔ ودخل الاخوۃ من ابواب متفرقۃ، تو بھائی داخل ہوئے من ابواب متفرقۃ، متفرق دروازے سے، الگ الگ دروازے سے داخل ہوئے۔ کما امرہم ابوہم، جیسا کہ ان کے والد نے ان کو حکم دیا تھا، کما امرہم، جیسا کہ ان کو حکم دیا تھا، ابوہم، ان کے والد نے، ابوہم یہ امرہ کا فاعل ہے۔ ووصلوا الی یوسف، اور وہ لوگ یوسف علیہ السلام تک پہنچے۔ ولما را یوسف بنیامین، اور جب یوسف علیہ السلام نے دیکھا، ولما، اور جب را یوسف علیہ السلام نے دیکھا، بنیامین کو، فرح جداً، تو وہ بہت زیادہ خوش ہوئے۔ وانزلہ فی بیتہ، اور ان کو ٹھہرایا، انزل ینزل، انزال کی معنی ٹھہرانا، وانزلہ، اور ان کو ٹھہرایا، یعنی بنیامین کو ٹھہرایا، فی بیتہ، اپنے گھر میں۔ وقال یوسف، اور یوسف علیہ السلام نے کہا، لبنیامین، بنیامین سے، یوسف علیہ السلام نے بنیامین سے کہا، انی انا اخوک، کہ میں تمہارا بھائی ہوں۔ واطمأن بنیامین، بنیامین مطمئن ہو گیا، اطمأن یطمئن، اطمینان کی معنی ہوتا ہے مطمئن ہو جانا۔ واطمأن بنیامین، بنیامین مطمئن ہو گیا۔ ولقی یوسف بنیامین بعد زمن طویل، اور یوسف علیہ السلام بنیامین سے ملے بعد زمن طویل، ایک لمبے زمانے کے بعد، یعنی ایک لمبے زمانے کے بعد وہ بنیامین سے ملے۔ فذکر امہ، تو انہوں نے یاد کیا، ذکر کا فاعل یوسف علیہ السلام، امہ، اپنی والدہ کو یاد کیا، و اباہ، اور اپنے والد صاحب کو یاد کیا، و ذکر بیتہ، اور اپنے گھر کو یاد کیا، و ذکر صغرہ، اور اپنے بچپنے کو یاد کیا۔ و اراد یوسف، اور یوسف علیہ السلام نے چاہا، ان یبقى عندہ بنیامین، کہ ان کے پاس بنیامین باقی رہے، یعنی بنیامین ان کے پاس رہے۔ یوسف علیہ السلام نے چاہا کہ وہ اپنے پاس بنیامین کو رکھیں۔ یبقى کا فاعل بنیامین ہے۔ یراہ کل یوم، تاکہ وہ ان کو ہر روز دیکھے، بنیامین کو ہر روز دیکھیں۔ ویکلمہ، اور ان سے بات کریں، ویسألہ عن بیتہ، اور گھر کے سلسلے میں ان سے سوال و جواب کرے، ان سے پوچھیں، گھر کے حالات کے بارے میں پوچھیں۔ ولیکن کیف السبیل الی ذلک، لیکن یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ کیف السبیل الی ذلک کے معنی کیسے ممکن ہو سکتا ہے، اس کے لیے کیا راستہ ہو سکتا ہے؟ کیف السبیل الی ذلک، اس کے لیے کیا راستہ ہو سکتا ہے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ وبنیامین راجع غدا الی کنعان، حالانکہ بنیامین لوٹنے والے ہیں، غداً کل، الی کنعان کی طرف، یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ان کو اپنے پاس رکھ لیں، حالانکہ بنیامین کل کنعان کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ وکیف السبیل الی ذلک، اور یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ والاخوۃ عاہدوا اللہ، حالانکہ بھائیوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معاہدہ کیا ہے۔ کس بات پر معاہدہ کیا ہے؟ علی ان یرجعوا بہ معہم، اس بات پر معاہدہ کیا ہے، ان یرجعوا بہ، کہ وہ ان کو لے کر کے لوٹیں گے، معہم، اپنے ساتھ، علی، اس بات پر، ان یرجعوا، کہ وہ لوٹیں گے، بہ، ان کو لے کر، معہم، اپنے ساتھ، یعنی اپنے ساتھ میں لے کر کے بنیامین کو لوٹیں گے، اس بات پر انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معاہدہ کیا ہے۔ وکیف یمکن لیوسف ان یحبس بنیامین عندہ بغیر سبب، اور وکیف یمکن، اور کیسے ممکن ہو سکتا ہے، لیوسف، یوسف علیہ السلام کے لیے، ان یحبس بنیامین، کہ وہ بنیامین کو قید کرے، عندہ، اپنے پاس، بغیر سبب، بغیر کسی وجہ کے، یعنی یوسف علیہ السلام اپنے بھائی بنیامین کو بغیر کسی وجہ کے اپنے پاس کیسے وہ قید کر سکتے ہیں؟ کوئی نہ کوئی وجہ ہونا چاہیے۔ وَيَقُولُ النَّاسُ، اور لوگ کہیں گے، قَدْ حَبَسَ الْعَزِيزُ، کہ عزیز مصر نے قید کر لیا ہے، عِندَهُ، اپنے پاس، کنعانیًا، ایک کنعانی کو، بغیر سبب، بغیر کسی وجہ کے، یعنی اگر بغیر کسی وجہ کے
بنیامین کو اپنے پاس قید کر لیں گے تو لوگ کہیں گے دیکھو عزیز مصر نے بغیر کسی وجہ کے ایک کنعانی شخص کو اپنے پاس قید کر لیا ہے۔ ان ھذا لظلم عظیم، یقیناً یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ ولکن یوسف، لیکن یوسف علیہ السلام نے، ولکن یوسف کان ذکیا عاقلا، لیکن یوسف علیہ السلام ذکیا ہوشیار، عاقلا عقل مند تھے، یعنی یوسف علیہ السلام ہوشیار تھے، عقل مند تھے۔ کان عند یوسف اناء سمین، کان عند یوسف، یوسف علیہ السلام کے پاس اناء سمین، ایک مہنگی قیمتی پیالی تھی۔ اناء کی معنی برتن ہوتا ہے، لیکن یہاں پر پیالی کر لیجئے۔ کان اناء سمین، ایک مہنگی پیالی تھی، عند یوسف، یوسف علیہ السلام کے پاس، وکان یشرب فیہ، اور وہ اس میں پیتے تھے، یعنی پانی اس میں پانی پیتے تھے۔ ووضع ھذا الاناء فی متاع بنیامین، تو انہوں نے رکھ دیا، وضع یضع وضعن کے معنی رکھنا، وضع انہوں نے رکھ دیا، ھذا الاناء اس برتن کو، فی متاع بنیامین بنیامین کے سامان میں، واذن مؤذن، اور ایک اعلان کرنے والے نے اعلان کیا۔ اذن یؤذن، تاذین کے معنی ہوتا ہے اعلان کرنا، اس کے معنی اذان دینا بھی ہوتا ہے۔ اذان بھی چونکہ ایک اعلانی ہے نماز کے لیے، اس لیے اس کو اذان کہتے ہیں۔ واذن مؤذن، ایک اعلان کرنے والے، مؤذن اعلان کرنے والا، یہ فاعل ہے۔ ایک اعلان کرنے والے نے اعلان کیا، انکم لسارقون، کہ تم لوگ چور ہو۔ والتفت الاخوۃ، تو تمام بھائی متوجہ ہوئے۔ وقالوا، اور ان لوگوں نے کہا، ماذا تفقدون، آپ لوگ کیا کھوئے ہیں؟ ماذا تفقدون، آپ لوگ کیا کھوئے ہیں؟ قالوا، تو ان لوگوں نے کہا، نفقد صواغ الملک، ہم لوگوں نے کھویا ہے بادشاہ کی پیالی۔ صواغ کے معنی اناء، یعنی برتن، پیالی کے معنی میں ہے، تو ہم بادشاہ کی پیالی کھو دیے ہیں۔ ولمن جاء به حمل بعیر، ولمن، اور اس شخص کے لیے، جاء به، جو اس کو لے کر کے آئے گا، جاء آئے گا، به اس کو لے کر کے، حمل بعیر، ایک اونٹ کے برابر، ایک اونٹ کے بوجھ اس کو ملے گا، ایک اونٹ کے بوجھ کے برابر ان کو سامان ملے گا۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم بادشاہ کی پیالی کھو دیے ہیں۔ ولمن، اور اس شخص کے لیے، لمن منا اس شخص کے لیے، جاگا جو لے کر کے آئے گا، جاگا بھی جو اس کو لے کر کے آئے گا، حمل بعیر، ایک اونٹ کے بوجھ کے برابر، حمل کے معنی بوجھ، بعیر کے معنی اونٹ، تو ایک اونٹ کے بوجھ کے برابر اس کو سامان ملے گا۔ قالوا تاللہ، تو ان لوگوں نے کہا، تاللہ خدا کی قسم، لقد علمتم، آپ لوگ جانتے ہیں، ما جینا، ہم نہیں آئے ہیں، لنفسد، تاکہ ہم فساد مچائے، فی الارض، زمین میں، یعنی آپ لوگ خدا کی قسم آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم زمین میں فساد مچانے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ وما کننا سارقین، اور نہیں ہم چور ہیں۔ قالوا فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین، تو ان لوگوں نے کہا، فما جزاؤ، اس کی کیا سزا ہو، ان کنتم کاذبین، اگر تم لوگ جھوٹے ہو، یعنی تم لوگ اگر چور نہیں ہو، اگر تم لوگ واقعی میں چور ہو، تم لوگ کہہ رہے ہو کہ چور نہیں ہو لیکن واقعی میں اگر چور ہو تو اس کی کیا سزا ہونی چاہیے۔ قالوا، تو ان لوگوں نے کہا، جزاؤہ، اس کی سزا، من وجد فی رحلہ، جس کے کجاوے میں، جس کے سامان میں پایا جائے، فہو جزاؤ، تو وہی اس کا بدلہ ہے۔ قالوا، ان لوگوں نے کہا، جزاؤہ، اس کی سزا یہ ہے کہ من وجد فی رحلی، من فی رحلی، جس کے سامان میں، وجد پایا جائے، یعنی جس کے سامان میں، یعنی جس کے سامان میں وہ برتن پایا جائے، وہی اس کا بدلہ ہے۔ فہو جزاؤہ، تو وہی اس کا بدلہ ہے، یعنی اس برتن کے بدلے میں اس شخص کو گرفتار کیا جائے گا۔ کذالک نجزی الظالمین، اور ہم اسی طریقے سے ظالمین کو بدلہ دیتے ہیں، سزا دیتے ہیں۔ وخرج الاناء من متاع بنیامین، تو وہ برتن نکلا، من متاع بنیامین، بنیامین کے سامان سے، فخجل الاخوۃ، تو بھائی شرمندہ ہوئے، یعنی تمام بھائی شرمندہ ہوئے۔ ولیکن قالوا من غیر خجل، لیکن ان لوگوں نے کہا، من غیر خجل، بغیر کسی شرمندگی کے، ان یسرق بنیامین، یہاں پر بنیامین دیا ہوا لیکن قرآن پاک میں بنیامین نہیں ہے، ان یسرق بنیامین، اگر بنیامین نے چوری کی ہے، فقد سرق اخ لہ یوسف، تو اس سے پہلے ان کے بھائی یوسف علیہ السلام نے بھی چوری کی ہے، یعنی کون کہہ رہے ہیں، یوسف علیہ السلام کے جو دوسرے بھائی تھے وہ سب کہہ رہے ہیں۔ ان یسرق بنیامین، اگر بنیامین نے چوری کی ہے، فقد سرق اخ لہ یوسف، تو اس کے بھائی یوسف علیہ السلام نے بھی چوری کی ہے، من قبل، اس سے پہلے۔
وسمع یوسف هذا البہتان، یوسف علیہ السلام وہیں پر تھے، انہوں نے اس بہتان کو سنا، فسکت اور وہ خاموش رہے، ولم یغضب اور وہ غصہ نہیں ہوئے، وکان یوسف کریما حلیما، یوسف علیہ السلام کریمن شریف تھے، حلیمن بردبار تھے۔ قالوا یا ایھا العزیز، تو ان لوگوں نے کہا اے عزیز مصر، ان لہو یقیناً ان کے لیے ابن شیخن کبیرن ایک عمر دراز بوڑھے باپ ہیں، یعنی بنیامین کے باپ بوڑھے ہیں، عمر دراز ہیں، فخذ احدنا مکانا، تو آپ پکڑ لیجئے، خذ منا پکڑ لیجئے، احدنا ہم میں سے کسی کو، مکان ہو اس کی جگہ پر، یعنی بنیامین کی جگہ پر ہم میں سے کسی کو گرفتار کر لیجئے، انا نراک من المحسنین، ہم آپ کو سمجھتے ہیں، من المحسنین، محسنین میں سے، اچھے لوگوں میں سے ہم آپ کو سمجھتے ہیں۔ قال معاذ اللہ، تو انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے پناہ چاہتے ہیں، ان ناخذ، اس بات سے کہ ہم گرفتار کریں، قال معاذ اللہ، انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے پناہ چاہتے ہیں اس بات سے کہ ہم گرفتار کریں، الا من، اس شخص کے علاوہ، اللہ کے من علاوہ، اس شخص کے علاوہ، وجدنا متاعنا، ہم نے اپنا سامان پایا ہے، عندہ، جن کے پاس سے، یعنی جن کے پاس سے ہم اپنا سامان پائے ہیں، اس شخص کے علاوہ کسی اور کو گرفتار کریں، اس بات سے ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں، انا اذا لظالمون، تب تو ہم ظالم ہوں گے، وہکذا بقی بنیامین عند یوسف، اس طریقے سے، ہکذا منا اس طریقے سے، بنیامین یوسف علیہ السلام کے پاس باقی رہے، یعنی یوسف علیہ السلام کے پاس رہے، وفرح الاخوانی، اور دونوں بھائی خوش ہو گئے، ان یوسف کان وحیدن، یقین یوسف علیہ السلام اکیلے تھے، منذ زمن طویل، لمبے زمانے سے، لا یرا احدا من اہلہ، اور وہ نہیں دیکھ پا رہے تھے، احدا من اہلہ، اپنے گھر والوں میں سے کسی کو، وقد ساق اللہ الیہ بنیامین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنیامین کو ان کے پاس کھینچ لایا، وقد ساق اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھینچ لایا، الیہ ان کے پاس، بنیامین کو، افلا یحبسہ عندہ، تو کیا وہ ان کو اپنے پاس قید نہیں کریں گے، یراہ ویکلمہ، تاکہ وہ ان کو دیکھیں اور ان سے بات کریں، وَهَلْ مِنَ الظُّلْمِ أَنْ يُقِيمَ أَخٌ عِنْدَ أَخِيهِ، اور کیا یہ ظلم ہے کہ ایک بھائی اپنے بھائی کے پاس قیام کرے، اپنے بھائی کے پاس ٹھہرے، کیا یہ ظلم ہے؟ ابداً ہرگز نہیں، ابداً ہرگز نہیں۔